اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عنہ فلیس منا، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ معذرت کے ساتھ 4-5 منٹ لوں گا میں، کچھ باتیں ہیں جو اہم ہیں سوال سے۔ سب سے پہلے تو ہم سب لوگوں کو، علماء کرام کو، ندیم صاحب کا اور اس طرح کے ساتھیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ یہ ہم علماء کرام کا کام تھا جس کا بیڑا ان لوگوں نے اٹھایا ہے، اور یہ بہت خوش آئند بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس معاملے میں اور باقی دینی امور کے اعتبار سے استقامت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھرپور طریقے سے ان کے ساتھ معاونت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے، شادیوں میں جو بیوٹی پارلر یا یہ سلسلہ، اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ اس کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ وہ جو بیٹھنے کا اور کیک کاٹنے کا اور لوگوں کو نمود و نمائش دکھانے کا سلسلہ ہوتا ہے، وہاں اگر کوئی سین دیکھنے کا قابل نہیں ہے تو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو تیار کر کے لایا جائے۔ اس سلسلے میں ایک بڑی خاص بات جو میں نے آبزرو کی ہے، پٹھان لوگوں کا جو کلچر ہے مردان کا، سوات کا، بہت ہی اچھا ہے۔ وہاں میں ایک شادی میں گیا ہوں مردان میں، ہمارے دوست ہیں ان کے ہاں، تو آپ یہاں سے جاتے ہی مغرب کے بعد ہیں اور دلہن کو اسی اندھیرے والے ٹائم میں لے کے آتے ہیں، کچھ لوگ ادھر سے ہیں کچھ ادھر سے ہیں، اور دوسرے دن ولیمہ ہوتا ہے۔ وہ بیٹھنے کا، کیک کاٹنے کا، نمود و نمائش کا سلسلہ سرے سے ہے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا ضرورت ایجاد کی ماں ہے، جب وہ ضرورت ہی نہیں پڑے گی تو آپ کو بیوٹی پارلر جانا ہی نہیں پڑے گا۔ تو یہ بڑا اچھا طریقہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں آپ رخصتی کر لیں اور دوسرے دن ولیمہ کر لیں۔ پٹھانوں کے حوالے سے ایک بہت اچھی بات مجھے لگی ہے۔ ایک اور بات ہے، علماء کرام سے میری ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ اپنی، پتہ نہیں یہ سوء ادبی ہو جائے گی، اپنی رسپیکٹ خود کریں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس میں مولانا، مفتی، قاری، حافظ لکھا ہونا چاہیے۔ اگر آپ اپنے ساتھ مولانا، قاری، مفتی نہیں لکھیں گے تو پبلک کو کیا پتہ یہ آدمی کون ہے؟ آپ سے کیسے رہنمائی حاصل کریں گے؟ آپ سے کیسے پوچھیں گے؟ وہ جو ہم اپنے علماء کرام سے سنتے تھے نا، قصر نفسی آپ کی انفرادی لائف میں ہے، آپ کی اپنی طبیعت میں ہے، آپ کی اپنی شب و روز کے سلسلے میں ہے۔ آپ کو سوشل میڈیا میں بھی اور نارمل لائف میں بھی ایک طبقے کا سامنا ہے، ایک رحمانی لائن ہے اور ایک شیطانی لائن ہے، ایک دینی لائن ہے، ایک دنیا داری والوں کی لائن ہے۔ دنیا دار آدمی، معذرت کے ساتھ میجر صاحب بیٹھے میرے ساتھ، میجر صاحب اپنے ساتھ میجر صاحب لکھتے ہیں تو دنیا کو پتہ لگتا ہے کہ میجر صاحب۔ اب مولوی صاحب، مفتی صاحب، قاری صاحب، حافظ صاحب اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ میں، اور ویسے بھی اگر نہیں لکھیں گے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اور لوگ رہنمائی نہیں لیں گے اور آپ کی بات اس حد تک مؤثر نہیں ہوگی۔ قصر نفسی کی دنیا سے باہر نکلیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد ایک اور شک ہے، مساجد کی بے حرمتی کے حوالے سے، جیسے میجر صاحب نے فرمایا کہ افواج پاکستان یہ ہمارے بھائی لوگ ہیں، ان کے ساتھ مل کے جو مشترکہ موقف آتا ہے اس کو ہم ہائی لائٹ کریں۔ مساجد ان کی بھی ہیں، ہماری بھی ہیں، یہ ہمارے لوگ ہیں، ہمارے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو یہ مولوی مفتی لکھنے کے حوالے سے ایک بات میں آپ کو عرض کروں، میں نے شروع سے لکھا ہوا ہے مفتی سجاد سلطان اپنے نام کے ساتھ۔ ہمارے ایک دوست نے، وہ ڈار کے، وہ لندن میں ہوتے ہیں، UK میں، مفتی نام دیکھ کے تو انہوں نے مجھے سوشل میڈیا میں رابطہ کیا، مسئلہ پوچھا کہ مفتی صاحب ہماری مسجد میں مسئلہ یہ ہے کہ امام صاحب کبھی نہیں ہوتے تو کمیٹی کی جو ذمہ دار ہیں وہ مسئلے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کیا ان کو کھڑا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ تو میں نے کہا اسلام کا موٹا سا اصول ہے، الافضل فالافضل، کہ جو آدمی جتنا اسلام اور دین کے قریب ہے اس کو آگے ہونا چاہیے، وہ کمیٹی کا ذمہ دار ہے یا نہیں ہے، اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ اگر میرے نام کے ساتھ مفتی سجاد نہ لکھا ہوتا تو وہ سوال پوچھتے ہی نہ کہ سجاد کون ہے، اس کو کیا تھا،
تو اس لیے قصر نفسی سے باہر نکلیں، اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ اپنے ساتھ جو آپ کا ایک رسپیکٹیبل تعارف ہے اس کو لکھیں. ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر لکھتے ہیں، میجر صاحب میجر لکھتے ہیں، تو مولوی مفتی حضرات کیوں نہیں لکھتے؟ لکھنا چاہیے. قصر نفسی میری سمجھ کے اعتبار سے ان پلیٹ فارم پہ کوئی معنی نہیں رکھتی. نکاح خواہ کی فیس کے حوالے سے جو بات ہے اس میں مفتی صاحب نے ایک بات کی، بڑی خاص بات. ہم سفید پوش دنیا ہیں سارے لوگ، میں ہوں یا کوئی بھی. نکاح کے ساتھ اسلام کا ایک ٹیگ لگا ہوا ہے، خوشی کا ایک ٹیگ لگا ہوا، تو کہیں نہ کہیں سے ہمارے علماء کرام کے ساتھ تھوڑی سی ہیلپ تعاون ہو